الحمدللہ آج 3 اپریل 2022 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 115 میں ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 11 سے سٹارٹ لیں گے۔ سورۃ الاعراف میں اب ہم جس مقام پر پہنچے ہیں یہاں پر قصہ آدم اور ابلیس بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہونے جا رہا ہے۔ پورے قرآن میں سب سے زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ قصہ آدم اور ابلیس جہاں پر بیان ہوا وہ سورۃ الاعراف کا یہ حصہ ہے۔ ویسے قصہ آدم اور ابلیس جو ہے قرآن حکیم میں 7 مقامات پر بیان ہوا، ایک دفعہ مدنی صورت میں سورۃ البقرہ کے اندر، اور 6 دفعہ مکی صورتوں کے اندر جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک سورۃ الاعراف ہے، اس کے بعد سورۃ الحجر ہے، اس میں بھی تفصیل کے ساتھ ہے، پھر سورہ بنی اسرائیل ہے، سورہ صاد ہے، سورہ الکہف ہے، اور سورہ طٰہٰ۔ یہ 6 صورتیں ہیں جو مکی ہیں اور مدنی سورۃ البقرہ۔ ہر دفعہ یہ ایک نئی شان کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ کچھ چیزیں جو ہیں وہ اسکیٹرڈ فارم میں شیطان کے حوالے سے پورے قرآن میں ہے، یعنی قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر ایمفسائز کیا ہے وہ شیطانی چالیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ 2 ہی قوتیں ہیں، ایک رحمان کی قوت ہے، دوسری شیطانی، اور شیطان کی قوت ہمارا وہ کنسیپٹ نہیں ہے جو کافروں کا ہے، بلکہ مسلمانوں کے نزدیک شیطان کو اللہ نے طاقت دی ہے ہماری آزمائش کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ پیرلل میں کوئی 2 گاڈ ہیں جن کے درمیان جنگ ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا جی۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کا واضح فیصلہ ہے سورۃ الانبیاء میں کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا تو زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا، یہ تو قائم ہی نہیں رہ سکتا۔ سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ اگر کوئی اور الہ ہوتا تو وہ عرش کی طرف کوئی راستہ تلاش کرتا تاکہ اس تخت حکومت پہ قبضہ کر لے۔ دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جس طرح مشرکین عرب کہتے تھے چھوٹے آلہہ ہیں، تو اگر کوئی اس طرح آلہہ ہوتے چھوٹے تو ان کی بھی تو خواہش ہوتی ہے کہ وہ بڑا کوئی رب بن جائے، تو ایسا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ المؤمنون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر اللہ کے ساتھ اور کوئی الہ ہوتا تو ہر مخلوق جو مختلف الہوں کی بنائی ہوئی ہوتی، ہر الہ اپنی اپنی مخلوق لے کے الگ ہو جاتا جھگڑے کی صورت میں۔ یہ 3 مقامات اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی ایڈریس کیا اس حوالے سے، سورہ بنی اسرائیل کے اندر، سورۃ المؤمنون میں، اور سورۃ الانبیاء میں، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ نہیں ہے، خدا اکیلا ہے، یکتا ہے۔ تو شیطان جو ہے یہ اللہ نے ہماری آزمائش کے لیے جس طرح زندگی اور موت کا نظام، حالات و واقعات، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی جو لمیٹیشنز ہیں، یہ سب کی سب ہماری آزمائش کے لیے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ قصہ آدم اور ابلیس بیان ہوا ہے۔ اس میں جستہ جہاں پر ریکوائرمنٹ ہوگی نا کراس ریفرنس کی، تو میں کوشش کروں گا کہ باقی مقامات سے بھی آیات کوٹ کر دوں۔ پچھلی ہماری جو قرآن کلاسز 344 کلاسز کے اندر 9 سال کے اندر قرآن مکمل ہوا تھا، اکتوبر 2010 سے اکتوبر 2019 تک۔ اس میں جو مسئلہ نمبر 79 ہے نا وہ شیطان سے متعلق تھا، تقریباً 2.25 گھنٹے۔ وہ سورۃ الاعراف میں جب ہم یہاں پہنچے تھے تو میں نے اسی کو بنیاد بنا کے پوری تفصیلی گفتگو کی تھی، اور قصہ آدم اور ابلیس سے متعلق جتنی بھی آیات ہیں قرآن حکیم میں جو تو ملتی جلتی ہیں ان کو تو میں نے سکپ کر دیا تھا، وہ یہیں پہ کور ہے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں تھیں جو یہاں پر نہیں آئیں دوسری جگہوں پہ، وہ میں نے کراس ریفرنس کے طور پر کور کی تھی۔ آج بھی ان میں سے جو کریٹیکل چیزیں میں کوشش کروں گا کہ ساتھ ذکر کر دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور پھر تمہیں ہم نے تمہارا تسویہ کیا، خاص شکل و صورت ہم نے تمہیں دی۔ یہ اب اسپیسیفکلی ذکر ہو رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا، کیونکہ ہم بھی ان کی اولاد ہیں۔
تو جب آدم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے گویا پوری انسانیت کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں ہم نے پیدا کیا، کیونکہ تمہارے باپ کو ہم نے پیدا کیا۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا، اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور پھر ان دونوں سے کثیر تعداد میں مرد و عورت اس زمین کے اوپر پھیلا دی ہے۔ ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے اس کے بعد حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کے لیے سجدہ کرو۔ یہ سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، عبادت کا سجدہ ہمیشہ اللہ کے ساتھ خاص رہا ہے۔ تعظیم کا سجدہ اگلی امتوں میں غیر اللہ کے لیے بھی ہو جاتا تھا، چاہے وہ ماتھا رکھنا ہو اس کے سامنے، خواہ وہ ٹو باؤ ڈاؤن ہو، یعنی اس کے سامنے یوں سر جھکانا، لیکن اس امت میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ جس طرح ختم نبوت کی برکت سے اب قیامت تک کوئی آسمانی خبر نہیں آئے گی، کشف، الہام یا اس قسم کے جتنے دعوے ہیں یہ سب کے سب باطل ہیں، سوائے ایک چیز کے، وہ خواب ہیں جو بخاری مسلم میں آیا کہ میری وفات کے بعد اب غیب کی خبروں میں صرف مبشرات باقی ہیں۔ پوچھا گیا وہ کیا ہیں، فرمایا خواب، اور وہ بھی بخاری مسلم میں آیا، وہ 3 قسم کے ہیں، اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے اور نفس کی طرف سے، یعنی مستقبل کی خبر آ سکتی ہے۔ اگر وہ آخرت سے متعلق ہے تو وہ تو قیامت والے دن ہی جا کے پتہ چلے گا، دنیا میں تو کوئی کنفرم نہیں کر سکتا ہے، اور اگر دنیا سے متعلق ہے تو جب تک وہ واقعہ ہو نہیں جاتا اس وقت تک آپ کنفرم نہیں کر سکتے، کیونکہ پیغمبر دنیا میں موجود نہیں ہے نا۔ علم غیب مخلوق تک پہنچانے کا ذریعہ صرف پیغمبر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا سورہ آل عمران میں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، یہ اللہ کی شان ہی نہیں کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے۔ تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے کر آؤ۔ تو اب قیامت تک کوئی ایسا معاملہ ہونے والا نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے توحید کو آخری درجے میں کامل کیا کہ جس طرح اگلی امتوں کے اندر کشف اور الہام ہو جایا کرتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ہوا، اس امت میں کشف بھی بین کر دیا تاکہ کوئی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مار ہی نہ سکے، کسی کی جرت ہی نہ ہو کہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارے۔ کشف الہام کے نام کے اوپر یا امتی نبی کے نام کے اوپر، جس طرح غلام احمد قادیانی دجال نے کیا، یہ دروازہ بین کر دیا۔ اسی طریقے سے توحید کے حوالے سے بھی آخری درجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز اسٹیبلش کر دی کہ سجدہ تعظیمی جو عبادت کا نہیں ہوتا تھا، رسپیکٹ کا ہوتا تھا، اگلی امتوں میں جائز تھا، وہ بھی اس امت میں حرام کیا تاکہ کوئی یہاں سے بھی دروازہ نہ کھول لے شرک کا، کیونکہ اب کسی نبی نے تو قیامت تک نہیں آنا، توحید میں اگر اب رکھنا ڈلا تو اس رکھنے کو کون فل کرے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے اس چیز کو اسٹیبلش کر دیا کہ نہ تو کوئی کشف الہام ہوگا تاکہ ختم نبوت آخری درجے میں ہو جائے، اور نہ ہی سجدہ تعظیمی ہوگا تاکہ توحید کے حوالے سے بھی ایک چیز اسٹیبلش ہو جائے کہ یہ صرف خدا کا حق ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت کی ہر شکل صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، یہ سجدے تعظیمی تھے، عبادت کے نہیں تھے، جو اس امت میں بین ہے۔ اور اس کو سپورٹیو وہ آیت بھی ہے سورہ حامیم السجدہ، سورہ فصلت کی، کہ نہ سجدہ کرو چاند کو نہ سورج کو، بلکہ سجدہ کرو اسے جس نے ان کو پیدا کیا۔ اور تفسیر تو پھر سنن ابی داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں آئی ہے کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں، عبادت کا سجدہ نہیں، رسپیکٹ کا، اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا۔ اور پوری تفصیل تو آئی ہے سنن ابن ماجہ کے اندر، ابو داؤد کے اندر، کہ ایک صحابی
نبی علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے کہا سر اٹھا، یہ کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ہیرا نامی شہر میں گیا تھا، وہاں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، ہم آپ کو سجدہ کیوں نہ کریں؟ آپ نے فرمایا جب میں مر جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے تو کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ. تو فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ خاوندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے. ابلیس کا مطلب ہے وہ شخص جو جیلس ہوتا ہے، حسد کرنے والا. لم یکم من الساجدین، وہ سجدہ گزاروں میں شامل نہیں ہوا. اس آیت سے یہ شائبہ ہوتا ہے کہ شاید ابلیس بھی ایک فرشتہ تھا اور اس نے نافرمانی کی، کیونکہ یہاں حکم کس کو ہوا؟ فرشتوں کو. اور ساتھ آیا کہ سب کے سب گر پڑے سوائے ابلیس کے. گویا کہ ابلیس وہ واحد فرشتہ تھا جس نے سجدہ نہیں کیا. اس سے یہ گمان ہوتا ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے. قرآن حکیم میں ایک آیت ایسی ہے، قصہ آدم اور ابلیس کے 7 دفعہ مختلف صورتوں میں ذکر میں وہ آیت نہیں آئی سوائے ایک جگہ کہ وہ ہے سورہ الکہف، آیت نمبر 50. کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. کیونکہ قرآن حکیم میں کئی جگہ آیا، سورہ التحریم میں آیا کہ فرشتے اللہ کی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور سورۃ النساء میں آیا کہ اگر قرآن اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں اختلاف کثیر پاتے. اب یہ تو اختلاف کثیر ہی بن گیا نا کہ قرآن حکیم میں جا بجا یہ چیز آئے کہ فرشتے نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، اور پھر 6 جگہ پہ آ جائے کہ فرشتے نے سجدہ نہیں کیا ابلیس نے. اگر وہ 7واں مقام نہ ہوتا سورۃ الکہف والا آیت نمبر 50 تو ہمیں یہ نہ پتا چلتا کہ یہ شیطان نے سجدہ کیوں نہیں کیا. اس لیے نہیں کیا کہ وہ جن تھا، اس لیے اس نے نافرمانی کی. 2 ہی مخلوقات ہیں جنہیں اختیار دیا گیا ہے، جن اور انسان. فرشتوں کے پاس بھی عقل ہے لیکن اختیار نہیں ہے، وہ صرف نیکی کے کام کرتے ہیں. لیکن ایک ایشو پھر بھی اپنی جگہ رہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا تو 7 جن کا تو ذکر ہی نہیں تھا، تو اس پہ سجدہ کرنا کیوں واجب تھا؟ یہ اکثر ملحدین کی طرف سے بھی اعتراض کیا جاتا ہے. اسی کے اوپر میرے پچھلے دنوں ایک ویڈیو بھی، مجلس 144 جو آخری مجلس ہوئی ہماری، اس کے بعد پبلک سیشن شروع ہو گئے تھے، تو اس میں نے اس کو تفصیل کے ساتھ ریکارڈ کروایا تھا کہ اس کی ریزن کیا ہے کہ دنیا میں بھی تغلیب کا قاعدہ چلتا ہے. عربی زبان میں تو ہے، قرآن میں اکثر صیغے جو ہیں وہ مردوں سے خطاب کے ہیں، لیکن اس میں عورتیں بھی شامل ہیں. عربی زبان میں چونکہ ڈومیننٹ مرد کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، عورتیں اس میں شامل ہوتی ہیں. آج کی دنیا میں بھی اگر ایک ایسی کلاس ہے جس میں 50 اسٹوڈنٹس میں سے 49 میل ہیں اور 1 فیمیل، اور کلاس کا ریپریزنٹیٹو کلاس میں جب ٹیچر انٹر ہو اور وہ کہے بوائز اسٹینڈ اپ، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ وہ جو اکیلی لڑکی ہے اس نے استقبال میں کھڑے نہیں ہونا، وہ ڈومیننٹ صیغہ بولے گا نا. تو اس تغلیب کے قاعدے کے تحت فرشتوں میں اس وقت جن بھی شامل تھا، جس کا نام عزازیل آیا ہے اسرائیلی روایتوں کے اندر. عزازیل اللہ کا بندہ تو اللہ کا تھا لیکن نافرمانی کی، اور وہ نافرمانی کی اس نے جیلس ہو کے انسان سے حسد کیا، اسی لیے اس کا نام ہی ابلیس پڑ گیا. اور تیسری بات اس کو سپورٹیو جو ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آگے ہی چل کے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نافرمانی کا سبب بھی اس سے پوچھا ہے، تو اس نے کلیریفائی کیا ہے کہ میں نے سجدہ کیوں نہیں کیا. اس نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ مجھے تو حکم ہی نہیں تھا، یہ تو حکم صرف فرشتوں کا تھا،
اور میں تو فرشتہ نہیں ہوں. ویسے مولوی ہو نا اسی قسم کی چیزیں نکال لیں بیچ میں سے, ٹھیک ہے, اور مولویوں تواڈے نال تے شیطان بہتر نکلیا اس مسئلے چ, اوور آل نہیں پھر نہ کہنا فتویٰ لاتا ہے اس مسئلے میں کہ اس نے کوئی جھوٹا ایکسکیوز نہیں دیا, ورنہ وہ کہہ سکتا تھا کہ اللہ تو نے تو فرشتوں کو حکم دیا ہے, میں تو بیچ میں شامل ہی نہیں ہوں. اسے بھی یہ بات پتا تھی کہ یہ جنرل حکم ہو رہا ہے, تو میں فرشتوں کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اگرچہ میں جن ہوں لیکن میں اس کیٹیگری میں فال کرتا ہوں. قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك, اللہ نے فرمایا تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا. تو اب اس کے بعد تو ہونا چاہیے تھا کہ وہ کہتا کہ یا اللہ مجھے تو حکم ہی نہیں تھا. یا وہ صوفیاء کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی جو یہ بڑی توحید کی باتیں کرتے ہیں نا, تو شیطان تو ان سے بڑا موحد تھا, اس نے بھی کہا تھا کہ میں نے نبی کو سجدہ نہیں کرنا, تجھے سجدہ کرنا ہے. تو سرکار یہ بھی کوئی نہیں قرآن میں لکھا ہوا. انہیں نبی دی تعظیم نہیں کی تھی جی, انہیں نبی کی تعظیم سیکنڈری چیز ہے, اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا. آپ پیغمبروں کو اللہ کی شناخت کا ذریعہ بنانے کی بجائے اللہ کو پیغمبروں کا محتاج کرنا چاہتے ہیں. کیا اللہ اپنے پیغمبروں کا محتاج ہے؟ اللہ تو کسی کا بھی محتاج نہیں. میں آپ کو ایک سمپل سی بات کروں, ہمارے ایمان کا تو لیول ہی کوئی نہیں. کوئی شخص ہمیں آ کے یہ کہے نا کہ دین آپ کا محتاج ہے یا اسلام آپ کا محتاج ہے یا اللہ اپنی دعوت پہنچانے میں آپ کا محتاج ہے, تو ہمارے ہاتھ پاؤں بھول جائیں گے کہ یہ کیا کفر بک رہے ہو, توبہ کرو. حالانکہ بک رہا وہ ہوگا, ڈر ہمیں لگ جائے گا کہ چونکہ ہمیں تختہ مشق بنایا جا رہا ہے. سرکار اگر ہمارے ایمان کا کمزور ترین لیول ہے انبیاء کے مقابلے پہ, اگر ہمارا یہ حال ہے کہ ہم ڈرتے ہیں اس بات سے کہ کوئی شخص ہمارے بارے میں یہ کلیم نہ کرے, تو جو امام الموحدین ہیں انبیاء کرام علیہ السلام, ان کے بارے میں آپ سوچ بھی سکتے ہیں کہ انہیں کبھی یہ وہم بھی آئے کہ ہم توحید کے اس حوالے سے کسٹوڈین ہے کہ اللہ ہمارا محتاج ہے کہ ہم نے لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچانا ہے. جب ہم نہیں سوچ رہے تو وہ پیغمبر کیسے سوچ سکتے ہیں؟ ان کا تو ایمان بہت اعلیٰ درجے کا ہے, انہیں تو اللہ کی شناخت بھی ہم سے زیادہ ہے. تو یہ ساری صوفیاء نے اس قسم کی باتیں اور بیسیکلی انبیاء کی بھی تعظیم کرانا ان کا مقصد نہیں ہوتا. وہ پھر اگے ٹرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام کی تعظیم ضروری ہے, اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہماری تعظیم کریں کیونکہ صحابہ کے لیے وہ پیر و مرشد تھے, تمہارے لیے ہم پیر و مرشد ہیں. اصل جو کڑنا یہ ہوتا ہے, انہوں نے آپ کو تو کہتے رہتے ہیں جی فنا فی الشیخ, پھر فنا فی الرسول, پھر فنا فی اللہ, تو پوری زندگی فنا فی الشیخ ہی رہتے ہیں, اللہ تے وہ رسول تک پہنچ دینی. وہ کہتے ہیں جی پیچھے تے اللہ ہی ہے نا جی, اللہ نے پیچھے کر دیتا. جب ہم کہتے ہیں رسول اللہ کی اتباع کرو, وہ کہتے ہیں نہیں یہ بھی تو رسول کا راستہ ہی اتار رہے ہیں, پیچھے تے رسول ہی ہے نا, اللہ بھی پیچھے رسول بھی پیچھے, تے بابے تواڈے اگے. ٹھیک ہے, تو پھر اگر ہم پیار محبت سے یہ عرض کریں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور, تو کسی کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. آپ نے خود بابے کھڑے کر دیے نا اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پر, عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تجھے کس چیز نے منع کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ تو سجدہ کر؟ اب اس نے نہ تو یہ بہانہ کیا کہ مجھے حکم نہیں تھا, نہ اس نے یہ بہانہ کیا کہ میں نے جو ہے وہ صرف تجھے ہی سجدہ کرنا ہے اور کسی کو نہیں کرنا, میں پکا موحد ہوں, میں وابی ہوں. وہ کہتے ہیں وابی سی, شیطان بھی وابی سی. ہاں, قال انا خیر من, وہ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں. یعنی وہ اس کا اندر کا جو خناس تھا, اندر کی غلاظت باہر آ گئی کہ وہ حسد کر گیا کہ آدم علیہ السلام سے میں بہتر ہوں. اور ریزن اس نے کیا بتائی, خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے پیدا کیا مٹی سے. اچھا یہ جو الفاظ ہے نا, یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ کوئی ادھر اللہ ہے اور ادھر شیطان ہے اور یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں, اللہ بول رہا ہے جس طرح میں آپ سے بول رہا ہوں. نہیں, لیس کمثلہ شیء. یہ گفتگو کس سٹائل میں ہوئی, اس میں الفاظ تھے نہیں تھے, آواز تھی نہیں تھی, یہ کوئی تفصیلات نہیں ہے. یا یہ اس کے ساتھ دل میں گفتگو ہوئی, یہ کوئی تفصیلات نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ تو نے مجھے
آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے، اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کو اپنا خالق مان رہا ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی بدبختی ہے، خدا کو اپنا پروردگار مان رہا ہے، اپنا پیدا کرنے والا مان رہا ہے، خدا کے پیرلل میں اپنے آپ کو طاقت نہیں مان رہا، طاقت اللہ کی مان رہا ہے۔ اور مسلمان کیا کہتا ہے؟ عبد القادر جیلانی نے اسرائیل کو بھی روح کھولی، اوے تسی جو کچھ بابیاں دے بارے کلیم کر رہے ہو نا، ہم بابوں کو تو برا نہیں کہتے، انہوں نے تو یہ نہیں کہا ہوگا، لیکن اگر کسی بابے نے یہ بات بھی کی ہے نا تو وہ تو شیطان سے بھی بدتر ہے، ایسے بابوں سے تو شیطان بہتر ہے۔ اگر کسی نے ایسی بات کی ہے کہ شیطان بھی اللہ کو اپنا رب مان رہا ہے، اور آگے جب مہلت مانگے گا نا قیامت تک زندہ رہنے کی، وہ بھی اللہ سے مانگے گا۔ نوٹ کرنے والی بات ہے۔ اور تہاڈا بابا شیطان تو بھی ود گیا ہے، وہ کہنا میں اسرائیل کو روح، یعنی اللہ نے اسرائیل کو بھیجا روح نکالنے کے لیے، اور کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے واپس کھولی۔ سرکار کسی بابے کو یہ گمان ہے نا کہ وہ روح واپس لا سکتا ہے، وہ سٹامپ پیپر پہ صرف مجھے لکھ دے کہ اگر انجینئر صاحب مجھے شہید کریں تو ذمہ داری میرے اوپر ہے، انہوں میں پبلکلی کیمرے دے سامنے شہید کرنا، اپنی روح واپس ڈال کے دسے، پھر میں انہوں مننا گا۔ ٹائم قیامت تک ہے بابے تیرے ہستے، اور یہ سارے مانے گئے نہیں، اپنے آپ کو کوئی نہیں زندہ کر سکتا، کہانیاں بنائی ہیں نے۔ ہاں پیغمبر کو معجزہ مل سکتا ہے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملا، کیونکہ اللہ نے پیغمبروں کو منوانا ہوتا ہے، پیغمبروں کے بعد کسی کو منوانا نہیں ہوتا، وہ سارے کے سارے صرف دعوت دینے والے ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس سے مٹی سے، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے۔ کسی حد تک یہ بات درست بھی ہو سکتی ہے، لیکن مکمل طور پہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ آگ میں کئی ایسی کوالٹیز ہیں جو مٹی کے اندر موجود نہیں ہیں، لیکن مٹی میں کئی ایسی کوالٹیز ہیں جو آگ میں نہیں ہیں۔ سب سے بڑی کوالٹی جو انسانیت اور پورے کے پورے جاندار کا نظام پلانٹ ارتھ پہ مٹی کی وجہ سے چل رہا ہے۔ مٹی میں آپ ایک بے قدر بیج بوتے ہیں، وہ 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے۔ ایک دانہ گندم کا بوتے ہیں، اس سے کتنے سٹے نکلتے ہیں، ہر سٹے کے اندر کتنے دانے ہوتے ہیں۔ آگ میں کبھی دانہ پھینکیں اور اس میں سے کوئی چیز اگا کے بتائیں۔ باقی یہ چیز ہے کہ آگ جو ہے وہ بعض اوقات مٹی کی بھی ضرورت ہے، اینٹ پکانے کے لیے ہمیں آگ کی ضرورت پڑتی ہے۔ مٹی جو چیزیں تیار کرتی ہے گندم کی شکل میں، اس گندم کو روٹی تک پہنچنے کے لیے آگ کی محتاجی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آٹا جو ہے وہ مٹی میں پھینکیں اور وہ روٹی بن کے تیار ہو جائے، نہیں، اس آٹے میں آپ پانی ڈالیں گے، گوندیں گے، پھر اس کی روٹی پکائیں گے کس کے اوپر؟ آگ کے اوپر۔ تو ہر چیز کو اللہ نے خوبیاں بھی دی ہیں اور کمزوریاں بھی دی ہیں، ورنہ تو مختلف چیزوں کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ ہر شے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی خوبی رکھی، لیکن اوورآل اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اور اس کا ثبوت نہ صرف یہ آیت ہے بلکہ یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے محبوب ترین ہستی اس کائنات میں، اس کے لیے جس جنس کو چوز کیا، جس اسپیشی کو چوز کیا، وہ انسان ہے۔ کون؟ امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر اللہ تعالیٰ کو انسان سے بڑھ کر کوئی مخلوق پسند ہوتی، یا اللہ کے نزدیک وہ عزت اور اکرام والی ہوتی، تو یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مخلوق میں، اس سپیشی میں پیدا ہوتے۔ لیکن تمام سپیشیز میں سے اللہ کی سب سے احسن ترین مخلوق، بشرطے کہ وہ اللہ کی مان لے، وہ انسان ہی ہے۔ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، یہ بات ہے۔ اور میں اس پہ اکثر کہتا ہوں کہ اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی مجھ سے کہیں کہ تم اپنا ایمان مجھے دو اور میرا ایمان لے لو، تو میں ان کے ساتھ اپنا ایمان ایکسچینج نہ کروں، اگرچہ جبرائیل کا مرتبہ ہم سے زیادہ ہے۔ یاد رکھیے گا، انسان صرف ان فرشتوں سے افضل ہیں جو پیغمبر نہیں ہیں۔ جو فرشتوں میں پیغمبر ہے نا، کوئی انسان ان کے برابر نہیں ہو سکتا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ وہ بڑے بڑے 4 پیغمبر کون سے ہیں؟ جبرائیل، میکائیل،
اسرافیل اور ملک الموت، جسے ہم اسرائیل بھی کہتے ہیں، یہ 4 فرشتوں کے پیغمبر ہیں پلانٹ ارتھ پہ، سوائے پیغمبروں کے کوئی شخص بھی، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ولی ہو، صحابی ہو، سیدنا ابوبکر سے لے کے آخری انسان تک یا اگلی امتوں میں بھی، وہ فرشتوں کے پیغمبروں سے افضل نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود کہ حضرت جبرائیل کا مرتبہ ہم سے زیادہ ہے، میں کبھی اپنا ایمان ان سے ایکسچینج نہ کروں، کیونکہ جبرائیل نے خدا کو مانا ہے تو خدا کی مرضی سے، اگر ہم نے خدا کو مانا ہے تو اپنی مرضی سے، کیونکہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو انسان کو فرشتوں سے ممتاز کرتی ہے۔ فرشتے تو آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں سرکار، اللہ تعالیٰ نے بارش کے اوپر، ہواؤں پہ، پہاڑوں پہ فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، کس کے لیے؟ انسان کی خدمت کے لیے۔ انسان کے لیے ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، پوری کائنات انسان کے لیے بنائی ہے، اور انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو یہ جو انسان کے پاس اختیار ہے نا کہ اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوز کرتا ہے، یہ وہ اختیار ہے جو فرشتوں کے پاس نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے اگر انسان اپنی اہمیت کو سمجھ لے۔ اب ہونا تو چاہیے تھا کہ اللہ کا حکم ہے، وہ یہ آرگومنٹ ہی نہ دیتا کہ آگ بہتر ہے یا مٹی۔ آگ بہتر بھی ہوتی، تب بھی اللہ نے جب حکم دیا تو باقی ساری چیزیں ختم ہوگی۔ قال فاہبط منہا، تو اللہ نے فرمایا اتر جا یہاں سے، یعنی جو قرب کا مقام اللہ نے اس کو دیا ہوا تھا، واللہ عالم وہ کیسا مقام تھا، نکل جا۔ فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تیرے لیے ہرگز یہ مناسب نہیں کہ تو اب غرور کرے یہاں رہتے ہوئے، یعنی تو اللہ کا نافرمان، کوئی بادشاہ بھی اپنے کسی نافرمان وزیر کو اپنے پاس نہیں رہنے دیتا۔ تجھے یہ شائع ہی نہیں ہے کہ اب تو تکبر کے ساتھ اللہ کے حضور وہ قرب حاصل کر سکے۔ اللہ اکبر۔ انک من الصاغرین، بے شک تو ذلیلوں میں شامل ہو گیا۔ کیوں ذلیلوں میں شامل ہوا ہے جی؟ اللہ کی نافرمانی کر کے۔ مجھے بتائیں، اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرے تو اللہ اسے کہتا ہے تو فارغ آج کے بعد۔ آپ مولویوں کو فارغ کیوں نہیں کرتے ہیں جب یہ قرآن و سنت کے خلاف آپ کو باتیں بتاتے ہیں؟ ان کا منصب بھی کھینچے نا، انہیں ممبروں سے نیچے کیوں نہیں اتارتے؟ اللہ نے تو اتار کے پرے پھینکا اسے کہ تو نے میری نافرمانی کی، آج کے بعد تجھے شائع ہی نہیں ہے کہ تو اس جگہ پہ رہے۔ اور الٹا جب ممبروں سے آپ کو علماء یہ واز کر رہے ہوں کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے، یہ غدار اللہ اور اس کے نبی کے عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو ممبروں سے اتار کے الگ کیوں نہیں کرتے؟ سوال تو ہے نا جی، سوال تو کوئی بھی دماغ میں آ سکتا ہے نا۔ اس کا مطلب ہے کہ پھر علماء کو اگر ہم ممبروں سے نہیں اتار رہے تو یہ اب وہ رسپیکٹ اویل نہ کریں جو انہوں نے قرآن و سنت کی بنیاد پہ اویل کی تھی۔ یعنی علماء کی عزت لوگ کیوں کرتے ہیں کہ جی یہ قرآن و سنت کے ماننے والے ہمیں قرآن و سنت سکھاتے ہیں، اگر یہ قرآن و سنت کے دشمن ہو جائے تو ان کا وہ عزت والا لباس اور منصب غائب نہیں ہو جاتا؟ شیطان نے جب انکار کیا تو اللہ نے کہا تجھے اب یہ شائع نہیں ہے کہ اب ادھر تو کون سی کس اکڑ میں ہے جب تو نے میرا حکم ہی نہیں ماننا۔ اب دیکھیں شیطانیت اس چیز کا نام ہے۔ اتنی بڑی دھمکی کے بعد تو فوراً کہنا چاہیے تھا یا اللہ غلطی ہوگی معاف کر دے۔ ایک سٹیٹ آف مائنڈ میں وکھرے جہاں میں چلا گیا تھا، مجھے اب ہوش آ گئی ہے، میری پوسٹ جا رہی ہے، خدا کے لیے تیرے ہی واسطہ پیش کرتا ہوں، تیری عزت کا واسطہ کہ مجھے معاف کر دے۔ لیکن یہ گیئر الٹا لگ چکا ہے یہاں پہ۔ اب وہ آ گیا ضد کے اندر۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، وہ کہنے لگا اے اللہ اگر ایسا ہی ہے نا تو پھر مجھے اب قیامت کے دن تک مہلت دے دے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، ان سب کو لے کے ڈوبیں گے ساتھ، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کے ساتھ میں دشمنی نبھاؤں گا، مجھے ایک دفعہ مہلت دے دے۔ قال انک من المنظرین، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، گرانٹڈ، تمہیں بھی مہلت ہم نے دے دی۔ قال فبما اغویتنی، وہ کہنے لگا اے اللہ جس طرح تو نے مجھے اغوا کر دیا، مجھے گمراہ کر دیا،
اچھا اللہ نے تو کوئی گمراہ نہیں کیا یار، وہ اپنی مرضی سے ہوا ہے، اللہ نے تو اسے پوچھا ہے کہ بھائی، حالانکہ اللہ تو پابند بھی نہیں تھا پوچھنے کا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، ڈائریکٹ ہی حکم سنا دیتا، پورا کیس چلا ہے، اس کے بعد اللہ نے فیصلہ سنایا۔ بیسیکلی وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ نہ تو مجھے اس آزمائش میں ڈالتا، ہاں کہ آدم علیہ السلام کو تو نے پیدا کر کے مجھے آزمائش میں ڈالا نہ کہ میں اسے سجدہ کروں، اگر یہ تو نے نہ کیا ہوتا تو نہ میں مردود ہوتا۔ ٹھیک ہے، اس لیے بعض لوگوں کو ہم کہتے ہیں نا آئے آپ کو بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ دکھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، دیکھ لیا تو پھر سنت کے مطابق رفع الیدین سے نماز پڑھنی پڑے گی۔ پھر اس لیے آپ سنتے ہیں نا زیادہ علم بھی نہیں حاصل کریدا، پکڑ ہو جاتی ہے، پھر عمل کرنا پہ جاتا ہے۔ اور دوسری طرف کہتے ہیں جی علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے۔ کوئی ایک گل کرو، ایک ٹکٹ اتنے مزے، تو کہنے لگا جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا نا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ضرور بیٹھ جاؤں گا ان کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے کے اوپر۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، پھر میں ضرور آؤں گا ان کے پاس بہکانے کے لیے ان کے آگے سے، وَمِن خَلْفِهِمْ، اور ان کے پیچھے سے، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، اور ان کے دائیں جانب سے، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور ان کے بائیں جانب سے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور اے اللہ پھر تم اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پاؤ گے۔ اے اللہ، اندازہ کریں کتنے بڑے بڑے دعوے، کیونکہ اسے یہ پتا چل گیا تھا کہ جب بھی اختیار دیا جائے نا، اختیار کا استعمال صرف ایک ہستی ہے جو صحیح کر سکتی ہے، وہ اللہ ہے۔ اس کی صفت عدل بھی ہے اور صفت رحمت بھی ہے، وہ کسی پہ ظلم بھی نہیں کرتا۔ اللہ کے علاوہ جسے بھی اختیار دیا گیا نا، وہ اس اختیار کا 100% درست استعمال نہیں کرے گا، کہیں نہ کہیں وہ لغزش کا شکار ہو جائے گا۔ اور اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، اس میں پیغمبر بھی شامل ہے، لیکن پیغمبروں کو ایک ایج حاصل ہے، وہ گناہ نہیں کرتے۔ لغزش ان سے بھی ہوئی ہے، حضرت آدم سے ہی ہو گئی، آگے چل کے آئے گا، اور کئی ایک چیزیں، گناہ نہیں لیکن لغزش ہوئی ہے۔ لیکن اللہ وہ ہے کہ جو لغزش بھی نہیں کرتا، تو اسے یہ پتہ چل گیا تھا کہ جب انہیں اختیار ملے گا تو یہ کام تو ڈالیں گے، اس لیے یعنی شیطان کو پوری امید تھی اسلامی بھائیوں سے اور انسانی بھائیوں سے کہ یا اللہ ایک دفعہ مجھے موقع دے، دیکھ میں انہیں سارے نو قائل کر کے اپنے فرقے چ لینا ہے۔ ہاں فرقے چ لے کے آیا وہ اپنے، اتنا اعتماد تھا اسے، اور یہ اس کا دعویٰ اتنا درست نکلا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو انڈورس کر دیا کہ شیطان نے یہ کر دکھایا جو اس نے وعدہ کیا تھا۔ ہم نے جو وعدہ کیا نا کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے اور حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، ہم تو پورا نہیں کر سکے، لیکن قرآن حکیم میں ایک آیت ایسی ہے، میں جب بھی پڑھتا ہوں نا تو کانپ اٹھتا ہوں، کانپے ٹانگ جاتی ہیں، ہاں ٹانگیں نہیں کانپتی، اور وہ یہ آیت ہے سورہ سبا، آیت نمبر ہے 20، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور بے شک سچا کر دکھایا ابلیس نے اپنا گمان ان کے متعلق، فَأَتْبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو سب کے سب اس کے پیروکار بن گئے سوائے چند مومنین کے۔ وہ تو ہے سورۃ الاعراف میں ہی، آگے چل کے آئے گا، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، میں نے جنوں اور انسانوں کی اکثریت پیدا ہی جہنم کے لیے کی ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ ظلمن بھیجے گا، یعنی اللہ نے یہ فائنل فیصلہ سنایا ہے کہ ہونا الٹیمیٹلی ایسا ہے۔ پھر ساتھ فرما دیا ہم نے انہیں دل دیے تھے یہ سوچتے نہیں، ہم نے انہیں کان دیے تھے یہ سنتے نہیں، آنکھیں دی تھی یہ دیکھتے نہیں جو عبرت کا دیکھنا ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں اور چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، جو اللہ کی ان نعمتوں کو یوز کر کے حق اور باطل میں پہچان نہیں کرتے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شیطان نے اپنا وعدہ کیا تھا نا وہ پورا کر دکھایا ہے. شیطان نے اپنا کام کرتا ہے, بندے نے نہیں اپنا کام کرتا. دیکھ لو فرق. اور ایک اور چیز بھی پتہ چلی کہ شیطان وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن دیتا ہے, اور آدم وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی کو مان لیتا ہے. اب یہی حضرت آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوگی, لیکن وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یا اللہ میں نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین.